ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کر لی. جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس امت میں بھی بچھڑا بھی ہے، سامری بھی ہے. یہ جن ملعونوں کے اوپر ہم لوگ لعنت کرتے ہیں، جن کے اوپر ہم لوگ لعنت کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے ایک سامری ہے اور ایک اس کا بچھڑا ہے. جن کو تاغوت پہ لعنت، کی دونوں بیٹیوں پہ لعنت، لعنت پر دشمنان اہل بیت. انسان متوجہ رہے، انسان سمجھتے رہے چیزوں کو، باریکیوں کو سمجھنا چاہیے انسان کو. یہ شریعت ہے پروردگار عالم کی. ولایت سے اگر انسان ٹکرایا، ولایت کے مقابلے میں آئے تو خدا ساری چیزوں کو نابود کر دے گا. سارے اعمال کو جو انسان نے اپنے ذام ناقص میں عبادت سمجھ کے انجام دیا تھا، پروردگار عالم سارے اعمال کو حبط کر دے گا، ختم کر دے گا. ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. وہ جو جناب امیر علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا رہنما، اپنا راہبر بنانے لگتا ہے، قرآن کہہ رہے تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی ہے. اتخذوا العجل، نقصان کیا ہوگا؟ بچھڑے کی اگر عبادت شروع کر دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ پروردگار کہہ رہا سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو ہم سزا یہ دیں گے چونکہ انہوں نے ہمارے علی کو چھوڑا ہے، ان کے مقدر میں اپنا غضب بھی لکھ دیں گے اور اس دنیا میں ذلت بھی ان کے نام کر دیں گے. دیکھیے کہ ان سے محبت کرنے والے سر اٹھا کے جی نہیں پاتے. آپ چہرہ دیکھیے تو کس طریقے سے لعنتیں اور پھٹکار برستی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ کہہ رہے جھوٹوں کو سزا ہم ایسے ہی دیتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو، میں نے غالباً پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 104 سے 109. شروع کے کچھ حصے پڑھے تھے، آخر کے حصے رہ گئے تھے. ان الذین لا یؤمنون بآیاتنا لا یہدیہم اللہ، وہ لوگ جو ہمارے 14 پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کہہ رہے ہم ان کی ہدایت کرتے ہی نہیں، ہدایت ہی نہیں کرتے ان کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ فقط وہی بولتا ہے جو 14 کا منکر ہے. اللہ کہہ رہے یہ افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں، یہ خدا کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، خدا سے جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے. اس کے بعد کہا اگر جھوٹوں کو دیکھنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹے یہی لوگ ہیں بس. اس کے بعد کہہ رہا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. لیکن یاد رکھو اگر کوئی اللہ پہ ایمان لانے کے بعد مکر گیا، یعنی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لانے کے بعد پھر گیا، منکر ہو گیا، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو. لیکن مجبور کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی انکار کر دے. نہیں، دل سے اگر انکار کیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان سے. میں نے غالباً اس مجلس میں وہ آیتیں آپ کو سورہ مبارکہ فجر اور سورہ مبارکہ رات کی سنائی تھی کہ دل کو اطمینان ملتا ہے 14 کی محبت سے، 14 کے ذکر سے، 14 کے فضائل سے. یہاں تک میں نے آیت کو پڑھا تھا
تھا لیکن اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ یہ. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں آخر یہ کیا ہوا کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت سے منحرف ہو گئے؟ ایسا یہ کیا ہوا کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کے دشمن ہو گئے؟ پروردگار نے کہا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. وجہ یہ ہے انہوں نے میرے علی کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا. جناب امیر علیہ السلام کی ولایت آخرت ہے، ان کے علاوہ ہر کس و ناکس کی ولایت دنیا ہے. جو بھی کرے گا دنیا کے لیے کرے گا، دنیا کے مال و متاع کے لیے کرے گا. میسو نے میرے ساتھ بہت بڑا اسکیم کر دیا. اتنے بڑے دھوکے کی مجھے امید نہیں تھی. 200 روپے میں ایک نارمل لپسٹک نہیں آتی ہے، لیکن